ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فطری ذہین خاتون تھی، اور یہ ذہانت اور فہم و فراست آپ سے اپنے والد کے ذریعے آئی تھی۔ ابو امیہ بھی قریش کے ایک اعلیٰ گھرانے سے تھے، آپ کا تعلق تھا، اور آپ ایک بڑے سرداروں میں سے تھے۔ لوگ آپ کے پاس مسائل کے حل بھی لے کر آتے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو سفر کا توشہ آپ کا لقب تھا، کیونکہ جب آپ سفر پہ جاتے تھے تو جتنے آپ کے ساتھ مسافر ہوتے تھے انہیں کھانا لانے یا سامان لانے کی ضرورت نہیں پیش آتی تھی، آپ اتنا لے کے جاتے تھے۔ یہ آپ کی ابو امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان تھی۔ تو یہ فہم و فراست، عقل و دانائی، شعور والد محترم سے آپ میں آیا تھا۔ تو امام الکعبہ بھی کہتے ہیں، امام الحرم نے بھی فرمایا کہ میں نے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ عقل مند خاتون اور کسی خاتون کو نہیں پایا۔ عقل و دانائی اور پختگی رائے کے ساتھ ساتھ آپ کو فقہ پہ بھی عبور حاصل تھا، اور بہت سے صحابہ کرام آپ کے شاگردی میں تھے۔ آپ پورے گروہ کو تربیت دیا کرتی تھیں، اور بہت سارے آپ نے فتاویٰ بھی دیے۔ آپ کے تمام فتاویٰ کو اگر جمع کیا جائے تو ایک کتابی شکل میں بن سکتی ہے، اتنے زیادہ تھے۔ 300 سے زیادہ آپ نے احادیث مبارکہ روایت فرمائی ہیں۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت دحیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صورت میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور بات کرتے رہے اور چلے گئے، تو ام سلمہ سے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا یہ کون تھے؟ تو آپ نے صحابی حضرت دحیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لیا، لیکن جب انہوں نے کہا کہ خدا کی قسم میں نے خطبے میں سنا، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ وہ جبرائیل امین علیہ السلام تھے۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے بے انتہا محبت تھی۔ ایک بار جب آپ رات سو کر صبح اٹھے تو آپ کے جسم پر کھجور کی چھال کے نشان تھے، تو آپ رونے لگیں۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ام سلمہ تمہیں کس چیز نے بے چین کیا؟ نے کہا میں آپ کے نشانات دیکھ کے یا رسول اللہ میں غمگین ہوں۔ تو آپ نے کہا اب غم نہ کیجیے۔ تو آپ اتنی محبت کرتی تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میرے بعد اگر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی بیویوں میں سے جو زیادہ اہم تھی، محبت آپ کرتے تھے، احترام کرتے تھے ان کا بہت زیادہ، تو وہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی۔ آپ کے پاس تمام خواتین اپنے مسائل کا حل لے کر آیا کرتی تھیں، اور آپ نے تمام ام المومنین میں سب سے زیادہ عمر پائی۔ آپ کا انتقال سب ام المومنین میں سب سے آخر میں ہوا جب آپ کی عمر 84 برس کی تھی، اور آپ نے وہ دور بھی دیکھا جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا، امام علیہ السلام کو، اور پھر وہ خبر سن کے آپ پہ غش طاری ہو گیا تھا، اور اس کے بعد آپ زیادہ عرصہ نہیں جی پائی تھیں۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ احکام شریعت اور قوانین کی بھی ماہر تھیں۔ آپ نے عدت میں ایک بار جب آپ سے سوال کیا گیا کہ عدت میں خواتین کو سرما لگانا چاہیے یا نہیں، تو آپ نے اس کا منع فرمایا کہ جب عدت کے دن پورے ہو جائیں تب آپ لگائے جائیں۔ اگر آنکھوں میں تکلیف ہے، کوئی کسی وجہ سے لگانا ہے، تو رات کی تاریکی میں لگائیں اور صبح اٹھنے سے پہلے اس کو آپ دھو دیں۔ اسی طرح منہ مبارک بھی آپ کے پاس تھے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک، اور آپ ان سے علاج کیا کرتی تھیں، یعنی کہ نظر بد لگ جانا، بیمار ہونا، تو ان پانی میں آپ وہ گھول کے دیا کرتی تھیں، جس سے پھر صحابہ کرام غسل کیا کرتے تھے۔ تو اس سے یہ چیز بھی ثابت ہوتی ہے کہ منہ مبارک بھی آپ سے نسبتی تمام چیزیں باعث خیر و برکت اور شفا ہیں۔ آپ علم دین سیکھنے میں بڑی کوشاں رہتی تھیں، تو جب ٹائم ملتا آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال و جواب کیا کرتی تھی۔ ایک بار آپ نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، مقص شدہ جو قومیں ہوتی ہیں تو کیا ان کی آگے نسل چلتی ہے؟ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، ان کی کوئی نسل نہیں چلتی ہے، اور جن پر عذاب آ جائے وہ 3 دن کے اندر نحس و نابود ہو جاتی ہے، اور پھر ان کی کوئی نسل نہیں ہوتی، ان کا کوئی نام و نشان نہیں ہوتا۔ جس طرح بندروں کا واقعہ تھا، قوم جو ہے وہ بندروں کی شکل میں آ گئی تھی، تو وہ 3 دن میں تباہ و برباد ہو گئی تھی۔ اس کے بعد ان کی کوئی آگے نسلیں نہیں چلیں۔ یہ جو آج کی دنیا میں بندر ہیں یا ان سے پہلے بندر تھے، وہ تھے، اور یہ بھی انہی کی نسلیں ہیں، لیکن وہ جو انسانوں پر عذاب آیا تھا، جو بندر کی شکل انہوں اختیار کر لی تھی، وہ ان 3 دن کے اندر نحس و نابود ہو گئی تھی۔ ان کی کوئی بھی نسل باقی نہیں ہے، کوئی بچے نہیں ہے کہ کہتے ہیں کہ جی آج کے جو بندر ہیں وہ ان سے آئے ہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ اس حدیث سے اس چیز کا رد ہوتا ہے۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے ظاہری پردہ فرما گئے، تو اس وقت میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک پر ہاتھ رکھا تھا، تو وہ مشک، وہ خوشبو کئی دن تک میرے ہاتھ میں رہی۔ میں وضو بھی کرتی تھی، میں غسل بھی کرتی تھی، لیکن وہ خوشبو میرے ہاتھ سے نہیں گئی۔ عبادت گزاری، راتیں جاگنا،
محنت کشی میں آپ کی کوئی مثال نہیں تھی، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہی آپ کا بھی نام آتا ہے۔ جب آپ کا انتقال ہوا تو آپ کی نماز جنازہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھائی تھی۔ یہ تھی ہماری سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بلا کی خوبصورت تھی، بہت گھنے آپ کے بال تھے، اور آپ انتہائی نیک خاتون تھی، اور جب بھی خطبہ ہوتا تھا پورا سنتی تھیں، اور ہر وقت علم دین حاصل کرنے میں لگی رہتی تھیں، محنت کش اور جفا کش تھیں۔ تو ہماری پیاری بائیں بہنیں بیٹیاں، ہمیں بھی اپنے المومنین کے نقش قدم پر چلنا ہے، اور ہمارے وہ تمام بھائیوں سے بھی میری گزارش ہے جو 2، 3 یا 4 شادیاں کرتے ہیں کہ وہ انصاف کا دامن ہاتھ سے نہ جانے دیں، اور وہ چاہیں تو ان کا گھر جنت کا گہوارہ بن سکتا ہے، سکون آ سکتا ہے، صرف ایک ان کے طرز عمل کو بدلنے سے۔ ملیں گے انشاءاللہ اپنی اگلی ویڈیو میں دوسری المومنین حضرت زینب بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذکر کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔